عربس کے اندر اس دور میں جو اچھا فیئر کمپلیکشن ہوتا تھا وہ خوبصورتی کی بہت بڑی علامت ہوتی تھی. تو ایک صحابی جن کا کمپلیکشن بہت اچھا فیئر تھا یہ غسل کر رہے تھے ایک جگہ پہ. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یہ آپ کے طرح اور میری طرح کے واش رومس تو نہیں ہوتے تھے نا, ٹوائلٹس تو نہیں ہوتے تھے, باتھ رومس تو نہیں ہوتے تھے, کھلے میں جا کر جو تھے وہ غسل کیا کرتے تھے. تو یہ ایک ایسی ہی دور جگہ, وادی سے دور جگہ میں کہیں پر یہ جو صحابی تھے یہ غسل کر رہے تھے. ایک اور ان کے پاس سے انسان شخص گزرا جس نے ان کے جسم کو دیکھا اور اس نے کہا واہ کیا خوبصورت سکن ہے, کتنی ٹونڈ سکن ہے, جو بھی کہا ہوگا اپنے الفاظ میں. روایات میں آتا ہے کہ وہ صحابی جو غسل کر رہے تھے وہ اسی وقت وہیں گر گئے, اسی وقت, اور ان پر وہ مطلب قومے کی کنڈیشن میں وہ آ گئے اور پھر اللہ کے رسول کے پاس ان کو لایا گیا. اور پھر کافی لمبی روایت آتی ہے کہ کیونکہ وہی شخص اٹھا کر لایا تھا جس نے ان کو گرتے ہوئے دیکھا تھا, جس نے ان کی تعریف کی تھی, تو پھر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تھا, کیا تم نے ان کو ایسے ہی دیکھا تھا یا تمہارے آنے کے بعد یہ ہوا؟ تو پھر وہ سارا معاملہ انہوں نے بتایا. پھر اللہ کے رسول نے وہ ریمیڈی انداز اختیار کیا جو نظر اتارنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نظر سے ہر وقت پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. نظر سے بچنے کے لیے اپنا پریکاشن ضرور کریں. اور نظر کے لیے آتا ہے کہ نظر نہ صرف سامنے والے کی کسی کی لگتی ہے, نظر والدین کی اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے, اور نظر اپنی بھی لگ جاتی ہے. کبھی یہ سنا ہے آپ نے؟ اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. روایات میں بھی قصے موجود ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ مفسرون بھی یہ بات بتاتے ہیں نظر لوگوں کی بھی لگتی ہے. والدین بہت محبت سے بچوں کو دیکھیں تو اپنے والدین کی نظر لگ جاتی ہے, اور آپ کو اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو اپنے بچوں کی ایکسیسو تعریفیں مت کیا کریں, چاہے آپ جائز تعریف کر رہے ہیں, صحیح تعریف کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ بہت نیک ہے, ایکسیسو تعریف نہ کریں, دعا کے ساتھ تعریف کریں, ماشاء اللہ, بارک اللہ, اللہ اس کو برکت دے, بہت اچھا بچہ ہے, بس. اور منہ بھر بھر کے تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو منہ بھر بھر کے ان کی تعریفیں نہ کریں. ایک روایت کا مفہوم آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی تعریف کرو, اس سے اچھا ہے کہ تم مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دو. مت تعریف کریں اتنی. کیوں؟ اسی نظر کی وجہ سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. تو اپنے بچوں کی ایکسیسو تعریف نہ کریں. اپنی نظر کیسے لگتی ہے ذرا بتائیں, سوچ. آئینہ, آئینے میں جو گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں, واہ میں کتنی خوبصورت, میری اسکن کتنی اچھی ہو گئی, روزہ رکھ کے تو لگتا ہے میرے چہرے پہ نور آ گیا ہے. اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے. ایک قصہ آتا ہے تاریخ میں, ایک خلیفہ تھے سلیمان ابن عبد المالک, بہت نوجوان تھے, اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور ہینڈسم بھی تھے. اچھا کمبینیشن کتنا اچھا ہے, ہینڈسم بھی ہوں, نیک بندے بھی ہوں, اللہ ہماری اولادوں کو ایسا بنائے. تو ان کے لیے آتا ہے کہ ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے آس پاس ان کے اور بھی لوگ موجود تھے. انہوں نے یہ قصہ جو ہے یہ نریٹ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں یہ قصہ ملتا ہے کہ آئینے میں دیکھ کر انہوں نے اپنی تعریف کرنا شروع کر دی کہ دیکھو میں کتنا نوجوان ہوں, ہاؤ ینگ آئی ایم, اور اپنی تعریف شروع کر دی. سامنے والے لوگ جو تھے وہ سن رہے تھے. اب وہ بتاتے ہیں یہی جو آس پاس کے لوگ تھے کہ ایگزیکٹ 1 مہینے کے بعد اچانک سے مسٹیریسلی ان خلیفہ کا انتقال ہو گیا. اور مفسرون اس کی وجہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو ان کی اپنی نظر لگی ہو. ایکسیسولی آئینے کے سامنے کھڑے ہونا کم کر دیں, کم کر دیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ آئینہ ہی نہ دیکھیں. اب ہم اس ایکسٹریم پر بھی نہیں جا رہے کہ ایک دور تھا آج سے 40 سال پہلے کے, سنا تھا کہ لڑکیوں کو آئینہ نہیں دیکھنے دیتے. سنا تھا کبھی آپ لوگوں نے؟ شاید آپ کی نانی دادیوں نے یہ قصہ سنایا ہو. کچھ دن پہلے یہ خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ ہمارے جس علاقے میں وہ رہتی ہیں وہ کہہ رہی تھی ہمارے علاقے میں لڑکیوں کو آج سے 40 سال پہلے آئینہ نہیں دیکھنے دیتے تھے. جب وہ پیوبرٹی کو ہٹ کرنے والی ہوتی تھی تو سارے گھر کے آئینے اونچے اونچے لگا دیتے تھے, تو وہ اچک اچک کے آئینے دیکھنے کی کوشش کیا کرتی تھیں. واللہ عالم اس کے پیچھے کیا لاجک تھی مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ کو اور مجھے ایکسٹریمز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے اپنے بڑے بڑے جو ہاں پہ آپ کے گلاس لگے, مرر لگے ہوئے ہیں, آپ سب کے اوپر کپڑا ڈال دیں, خبردار جو کسی نے شیشہ دیکھا آئندہ سے. ایسی بات نہیں ہو رہی. بات کیا ہے, ہر چیز بیلنس میں اچھی لگتی ہے. بہت زیادہ آپ کو آئینے کے سامنے تیار ہو کے اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو ایڈمائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اپنے آپ کو نظر سے کیسے بچا سکتے ہیں, طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے. آپ آئینے میں کھڑی ہیں, آپ کو لگ رہا ہے بہت اچھی لگ رہی ہے, کیا کہیے؟ الحمدللہ, اللہ نے مجھے کتنا اچھا بنایا ہے, اور بس اب ہٹ جائیے,
صحیح. اب اور مزید 15 منٹ مت کھڑی رہیے. اسی طرح سے ایک اور قصہ جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے آتا ہے کہ بچوں کو نظر کیسے لگتی ہے. عروہ ابن زبیر اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ بہت اچھا لباس پہنا کر اس وقت کے خلیفہ کے پاس لے کر گئے. اس وقت کے خلیفہ جو تھے ولید ابن مالک ان کا نام آتا ہے. جب عروہ ابن زبیر کے بیٹے کو خلیفہ نے دیکھا تو ان کو کپڑے بہت پسند آئے اس بچے کے. تو انہوں نے کہا کیا خوبصورت کپڑے، کیا خوبصورت لباس، بچے بھی بہت خوبصورت. اس طرح سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ عروہ ابن زبیر پھر اس خلیفہ کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ہی اپنے بچے کے ساتھ سٹیبل میں چلے گئے. سٹیبل جہاں پر گھوڑے ہوتے ہیں. اور اچانک سے نارمل گھوڑے کھڑے ہوئے تھے، اچانک سے ایک گھوڑے نے بس کک کیا اور اس بچے کو لگا اور بچہ دور جا کر زمین پر گرا اور اس کا وہیں ایٹ دا اسپاٹ انتقال ہو گیا. مفسرون کہتے ہیں کہ اس میں انتقال کے فیکٹر میں نظر بھی ہو سکتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے نا، اللہ کی ڈیوائن ڈگری تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو واقعات ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد وہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. کسی کی تعریف بغیر دعا کے مت کریں. دعا دیں پھر تعریف کریں. پہلے دعا دیجئے پھر تعریف کیجئے. تو پاسبلٹی بتائی جاتی ہے ان دو واقعات کے اندر کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ نظر وجہ بنی ہو. بہرحال اب آپ نے اور میں نے کیا سیکھا کہ ایکسیسو ایڈمائریشن یہ نہیں کرنی، نہ اپنی نہ کسی اور کی. اور یہ جو آئینے کے سامنے بہت دیر تک کھڑا ہونا ہوتا ہے یہ انسان کو سپیریورٹی کمپلیکس میں بھی لے آتا ہے. کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے خواتین تو بہت زیادہ آئینہ دیکھنے کی شوقین ہوتی ہیں نا، بہت کم ہی لوگ ہوں گے جن کے آئینے پرس میں نہ ہوتے ہوں. خیر اب تو موبائل فونز آ گئے ہیں تو آپ نے فرنٹ کیمرہ کھولا اور دیکھ لیا فوراً آپ کیسے لگ رہے ہیں. اب وہ آئینہ رکھنے والے ایج تو ہماری نکل گئی. آپ کبھی کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، میں کہاں اپنا چہرہ دیکھوں تو وہ جو لفٹ کے بٹن ہوتے ہیں اسٹین لیس اسٹیل کے اس کے اندر بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میری لپسٹک صحیح ہے، میرے بال ٹھیک ہیں، میں صحیح لگ رہی ہوں. اور کچھ نہیں تو یہ جو اسٹیئرس کی ریلنگ ہوتی ہے اسٹین لیس اسٹیل کے اس میں بھی چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ڈسٹارٹیڈ سا نظر آ رہا ہوتا ہے، نظر تو آ رہا ہوتا ہے نا، ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اصل میں ان ساری باتوں سے ایک شخصیت میں گروم کرنا چاہ رہے ہیں. مومن ہوتا کیسے ہے، مومن کیسے ان چیزوں کو کنفائن کرتا ہے اور کیسے میچور پرسنالٹی رکھنے والا ہوتا ہے. تو دعا پڑھیں ہمیشہ اور دعا پڑھ کر اپنی پروٹیکشن کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نظر سے بچنے کی دعائیں آتی ہیں. ایک صبح شام کی دعاؤں میں دعا شامل ہے، اس کو اپنا معمول بنا لیجئے کہ صبح 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ آپ نے اپنی صبح شام کی دعاؤں میں ضرور پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ ہر طرح کی نظر سے، ہر طرح کے حسد سے محفوظ رہیں گی. ایک دعا آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں بہترین کلمات کے ساتھ ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. اس طرح سے ایک اور دعا مسنون دعا آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ورب ان یحضرون. یہ ساری دعائیں مسنون دعائیں ہیں. ایک اور دعا جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے جو آپ حضرت حسن اور حسین پر پڑھ کر پھونکا کرتے تھے، وہ آتی ہے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے، ہر نقصان پہنچانے والی شے سے اور ہر نقصان پہنچانے والی آنکھ سے. تو اپنے بچوں پر یہ دعائیں پڑھ کر پھونکیے اور اپنے بچوں کو مسنون دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیے. ایک چیز یاد رکھیں، اپنی زندگی میں جب آپ دعاؤں کا سلیکشن کریں تو اللہ کے قرآن میں بتائی ہوئی آیات جو دعاؤں کی شکل میں ہیں اور رسول اللہ کی سکھائی ہوئی دعاؤں کی شکل میں جو ہمارے سامنے احادیث ہیں یہ کافی ہیں. اس کو اپنا معمول بنا لیں. اس کے علاوہ جو چیز رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. کافی ہے جتنا علم آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے لیے اور شیطان سے بچنے کے لیے دے دیا ہے. اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس نظر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اس لیے صبح اور شام کی دعاؤں میں سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ شامل ہے. یہ جو نظر بد ہوتی ہے جس کو ایول آئی کہتے ہیں، یہ اصل میں النس ہے، ایک بیماری ہے ایک طرح کی. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بیماری ہے. اور ایک تو یہ حسد کی شکل میں ہو سکتی ہے کہ کسی انسان نے حسد کیا. اچھا جو حسد کرتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے؟ ایک تو سامنے والے کو آپ نظر لگا کر نقصان پہنچا رہے ہیں. کیا حسد کرنے والا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے؟ حسد کرنے والا اپنے دل کو بھی بیمار کرتا ہے. حسد کرنے والے کے لیے آتا ہے کہ اس کی نیکیاں ایسے
تیزی سے ایشز میں کنورٹ ہوتی ہیں. جیسے تیزی سے آپ لکڑی میں آگ لگا دیں تو لکڑی بہت تیزی سے جو ہے وہ ایشز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو حسد کرنے والا اپنے آپ کو بھی اصل میں نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اچھا، اسکالرس کہتے ہیں کہ حسد جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ایول آئی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ جیلسی کی فیلنگ سے ہی ہو. یہ پوائنٹ سمجھ آئے؟ ایول آئی، نظر بد کا لگ جانا ضروری نہیں ہے کہ جیلسی کی وجہ سے صرف ہو. جیلسی از ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے آپ کو نظر لگتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف جیلسی کی وجہ سے نظر لگ جائے. کیوں؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں، اگر آپ کسی چیز سے بہت امیز ہو جاتے ہیں اور آپ کسی چیز کی بہت تعریف کرتے ہیں اور بار بار تعریف کرتے ہیں، اس سے بھی اس چیز کے پوزیسر کو نظر لگ سکتی ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ دل میں جیلسی نہیں ہے لیکن پھر بھی سامنے والے کو نظر لگ سکتی ہے اگر آپ اور میں دعا کے ساتھ اس کی تعریف نہ کریں. اس لیے آپ کو اور مجھے وہ سٹیٹمنٹ سکھائے گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ، یہ سب دعائیں ہیں، یہ سب فریزز ہیں جو آپ اور میں اپنی زندگی میں اگر ڈے ٹو ڈے لائف میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جو یہ جملہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جیلسی کے بغیر بھی نظر لگ جاتی ہے، ابھی آپ نے خود ہی مثالیں دیکھیں کہ انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے تو آپ اپنے آپ سے جیلس تو نہیں ہوتے نا. انسان اپنے آپ سے جیلس تو نہیں ہوتا، پھر بھی نظر لگ جاتی ہے نا. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ جیلسی کے بغیر بھی نظر لگ سکتی ہے. تو جب کسی چیز سے بہت زیادہ امپریس ہوں، جب کسی چیز سے بہت زیادہ امیز ہوں تو پھر دعا دے دیجئے اور بعد میں تعریف کیجئے. امام احمد اور جامع ترمذی میں روایت آتی ہے اسما بنت امیس سے، انہوں نے نیریٹ کیا ہے، روایت کیا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ جعفر کے بچوں کو نظر لگ گئی ہے، کیا ہم ان کے لیے رقیہ پڑھ لیں؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رقیہ پڑھنے کی اجازت دی. تو رقیہ پڑھنے کی پرمیسیبلٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اور اسکالرس کے مطابق رقیہ جو ہے وہ نظر بد کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، وہ شیاطین کے پوزیشن، جن کے پوزیشن کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور سحر، جادو کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے بال دیے ہیں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اچھی نعمت دی ہے، اچھا گھر، اچھی گاڑی دی ہے، تو یاد رکھیں اب آپ کو بہت زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے. جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس کو اتنی زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے. نہ صرف اب شیطان سے پروٹیکشن چاہیے بلکہ ہمیں لوگوں کی نظروں سے بھی پروٹیکشن چاہیے. ہر ایک کی نظر آپ کو نظر نہیں لگاتی، لیکن آپ کو تو نہیں پتا نا کہ کس کی نظر آپ کو نظر لگا سکتی ہے. اس لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ ہر نظر سے نظر نہیں لگتی ہے، لیکن کس وقت لگے گی اور کیسے لگے گی آپ کو پتا نہیں چلے گا. سو یو شوڈ ہیو یور شیلڈ اراؤنڈ یو. ہر وقت صبح شام کی دعاؤں کو ریگولر پڑھیے. جہاں تک رقیہ کی بات ہے، رقیہ کہتے ہیں اسپرچول ہیلنگ کو، اپنا علاج کرنا، یوں کہہ لیجئے روحانی طور پر اپنا علاج کرنا. اسلام میں رقیہ کی اجازت ہے. قرآن کی تلاوت کے ساتھ، یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ ہی کی حفاظت میں آیا جاتا ہے. اس کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ کے لیے 3 کنڈیشنز یاد رکھیں. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک تو ہم کہہ رہے ہیں نا رقیہ. رقیہ اس سمپل کیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اسپرچول ہیلنگ. آپ نے ایک ٹرم سنی ہے رقیہ شریعہ، سنے؟ ایک رقیہ شریعہ ہوتا ہے، ایک رقیہ جاہلیہ ہوتا ہے. اس لیے رقیہ شریعہ الگ کیا گیا ہے. رقیہ کے لیے 3 کنڈیشنز اسکالرز کہتے ہیں کہ ضرور فلفل ہونی چاہیے. ایک، جو بھی کلام رقیہ میں پڑھا جائے، کوئی دعائیں یا قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں جس میں اپنے آپ کو پروٹیکشن میں اللہ کی لایا جاتا ہے. تو رقیہ کی ایک کنڈیشن کیا ہے کہ جو کلام پڑھا جائے وہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفات کے ساتھ ہو اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں ہوں. یہ ایک کنڈیشن ہے. دوسرا، رقیہ عربی زبان میں کیا جاتا ہے.
مثال کے طور پہ اگر آپ سے کہوں کہ رقیہ کے اندر آیت الکرسی بھی پڑھی جاتی ہے تو اب آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں رقیہ میں پڑھا جائے گا، اب آیت الکرسی عربک ٹیکسٹ کے اندر، عربی زبان کے اندر اس کو پڑھیں گی. تو دو کنڈیشنز یہ ہو گئی، ایک اللہ کا کلام اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں، دوسرا عربی زبان، تیسرا بہت ضروری فیکٹر ہے، تھرڈ کنڈیشن از ویری امپورٹنٹ، اس ایمان کے ساتھ رقیہ پڑھیں کہ اصل میں رقیہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. کس کا اذن ہوگا تو فائدہ ہوگا؟ اللہ کا. یہ بہت ضروری فیکٹر ہے. رقیہ نہیں بچاتا آپ کو، ورنہ اگر یہ والا مائنڈ سیٹ رکھا کہ یہ رقیہ بچا رہا ہے تو دس از دا سیم تھنگ اپلائی آن تعویذ. لوگ جو تعویذ پہنتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تعویذ مجھے بچا رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں نا. تعویذ نہیں بچاتا. اسی طرح سے رقیہ نہیں بچا رہا، آپ پروٹیکشن اپنی کر رہی ہیں. ابھی آپ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیا کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ اللہ کے امر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، تو آپ پروٹیکشن کریں گی، اس کے بعد آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں گی. تو یہ تین کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے، یہ تین کنڈیشنز پوری ہوں گی تو یہ رقیہ شریعہ ہے، اور یہ کسی بھی سکنس کو دور کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کو آپ ویسے بھی کسی پریشانی کے بغیر بھی ریگولر سن سکتے ہیں. رقیہ حسد، انوی، جادو، نظر، ان سب سے بچنے کے لیے جو ہے کیا جاتا ہے. اور رقیہ اس صورت میں بھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو کچھ میڈیکل سمٹمز فیل ہو رہے ہوں. جیسے اسکالرز کہتے ہیں کسی کو کینسر ہے تو بھی آپ اس کو رقیہ سنائیے، کسی کا ایکسیسو ویٹ گین ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے، کسی کا ایکسیسو ویٹ لوز ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے، کسی کا امیون سسٹم ویک ہو رہا ہے تو بھی اس کو رقیہ سنائیے. یہ سب اسپرچول ہیلنگ ہے، اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت ہے. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ ان کلمات سے ہم پر اپنا رحم کرے گا. تو رقیہ ان سب کا علاج ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان ساری بیماریوں سے اور پریشانیوں سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اڈاپٹ کریں اور ہر معاملے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. اور آئندہ کے لیے اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ جب آپ کسی کی تعریف کرنے لگیں پہلے اس کو دعا دیں. سب سے بہترین دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے وہ تھی بارک اللہ فی. کبھی کبھی اسکالرز کہتے ہیں صرف ماشاء اللہ کہنا کافی نہیں ہوتا. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ما جو چاہا اللہ اللہ نے، یعنی جو اللہ چاہے. اب اس میں اللہ جیسا بھی چاہے. جیسے آپ کہتی ہیں کسی کو تھینک یو اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ عربی زبان میں کہتی ہیں جزاک اللہ. صحیح. اسکالرز کہتے ہیں خالی جزاک اللہ نہیں کہیے. جزاک اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کو جزا دے. تو جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. صحیح. آپ کہیں گی جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہترین جزا دے. آپ اس طرح سے دعا دیں گی. اس میں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ حاسد نہیں بنیں گی، آپ کا دل بھی صاف رہے گا اور آپ کی کسی وجہ سے سامنے والے کو نظر نہیں لگے گی. تو دعا دیجیے اور ایک روٹین بنا لیں. جب آپ کا بچہ کوئی اچھی بات بتائے، جب آپ کا بچہ کوئی اچیو کرے، جب آپ کے رشتہ داروں کے بچے کچھ اچیو کریں، جب آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں، بارک اللہ فی یاد کرنا شروع کر دیں. ماشاء اللہ بھی کہیے، لیکن بارک اللہ فی بہت ہی پروفاؤنڈ دعا ہے. آپ برکت کی دعا دے رہی ہیں، اس سے انشاءاللہ اس کی نعمت میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. تو آج سے اپنی عادت بنا لیں کہ آپ برکت کی دعا سامنے والے کو دیں اور ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں. اچھا، رقیہ سمپل. رقیہ کئی طرح سے آتا ہے. کئی قرآن کی آیات ہیں جو کہ صحابہ سے اور رسول اللہ سے ثابت ہیں جو رقیہ میں آتی ہیں. آپ انٹرنیٹ پر جائیے، گوگل کیجئے، سارے مشہور قاری جتنے بھی ہیں